تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ اسی طرح ہمارے ایک عزیز نے سوال کیا ہے، مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال کیا ہے کہ دعوت و تبلیغ کے دو ساتھی کہتے ہیں کہ نئے جوتے پہن کر نماز پڑھنا سنت ہے، اور پھر مسجد میں نئے جوتے پہن کر انہوں نے 2 رکعت نماز بھی پڑھی۔ وہاں کے امام صاحب جو کہ ایک عالم دین تھے، انہوں نے منع کیا کہ یہ مسجد کے ادب کے خلاف ہیں، لیکن وہ نہ ماننے تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ جواب دے عین نوازش ہوگی۔ سوال کرنے والے مولانا نظر اللہ صاحب آندھرا سے۔ جی مولانا صاحب، میں آپ کے اس سوال کو سمجھانے کے لیے 2 حدیثوں سے میں بات سمجھاتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جوتے پہن کر نماز پڑھنا ثابت ہے۔ پہلی روایت میں بتاتا ہوں، بخاری شریف کی ایک روایت ہے جس کے راوی حضرت سعید ابن زید ازدی روایت کرتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، جو اللہ کے رسول کے خاص خادم تھے، ان سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتیوں کے ساتھ نماز پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا ہاں۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ دوسری روایت سنن ابو داود کی ہے، حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ عنہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ننگے پاؤں اور کبھی جوتے پہنے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ تو یہ 2 روایتیں ہیں۔ ابھی دونوں روایتیں آپ سن لیے ہوں گے۔ پہلی روایت میں تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی مطلقاً یہ بات ہے کہ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوتے پہن کر نماز پڑھے ہیں، اور دوسری بات تو یہ ہے کہ کبھی جوتے پہن کر نماز پڑھا کرتے تھے، کبھی نہیں پہنتے تھے۔ ان دونوں روایتوں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو بات یہاں سمجھ میں آئے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس زمانے کے اندر اور اس زمانے کے اندر بڑا فرق ہے۔ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ بھئی راستے پاک و صاف تھے، کوئی کچڑ وغیرہ کچھ پاؤں میں نہیں لگا ہو رہا، جوتوں میں نہیں لگتے تھے۔ اس زمانے میں زمین پاک ہوا کرتی تھی، پاک صاف کا مزاج تھا، لیکن آج کل وہ چیزیں پاک و مزاج کا جو ہے لوگوں کا مزاج نہیں ہے۔ راستوں پر گندگیاں پڑی ہوئی رہتی ہیں، جوتوں پر گندگی بھی لگ جاتی ہیں۔ پہلی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس زمانے کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو جوتے پہن کر نماز پڑھنا ثابت ہے، یہ کچھ عذر کی وجہ سے ہے۔ عذر کیا تھا؟ جیسا کہ احادیث مبارکہ کے اندر یہ بات ہمیں صحابہ کے اقوال سے معلوم ہوتی ہے کہ مدینہ منورہ کی جو مسجد تھی، اوپر کا جو چھت تھا وہ چھپر کا تھا، یعنی وہ کھجور کی ٹہنیاں اوپر بنی ہوئی تھی۔ نیچے جو زمین تھی وہ کچی زمین تھی، اس لیے کہ جب بارش ہو جاتی تو وہ کچی ہو جایا کرتی تھی، اور اس زمین پر جب سوکھی ہوتی تو کنکریاں پڑی ہوئی رہتی تھی۔ احادیث کے اندر بہت سارے جو ہے اس طرح کی باتیں آئیں کہ وہ نماز کے اندر بھی کنکریاں پلٹانا اس طرح سے منع کیا گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بھی اس زمانے کے اندر مسجد کے اندر کنکریاں سب رہا کرتی تھی۔ تو ایک بات یہ ہے، تو اس زمانے کے اندر اس عذر کی وجہ سے جوتے پہن کر نماز پڑھنا ثابت ہے۔ اس عذر کی وجہ سے جوتے پہن کر نماز پڑھتے تھے۔ یہ عمومی بات نہیں، کبھی کبھی پہن کر نماز پڑھ لیا کرتے تھے، یہ عمومی بات نہیں بتا رہا ہوں۔ تو اس لیے لیکن اس وقت بھی ایک شرط یہی تھی، اگر جوتے پہن کر نماز پڑھ رہے ہو تو پاک ہونا شرط تھی، گندے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ نماز کی شرائط میں سے یہی ہے کہ اگر جگہ پاک نہ ہو، گندا ہو اور جسم پاک نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ تو اگر جوتوں پر اگر گندگیاں لگی ہو تو وہ جوتے آپ پہنے ہوئے ہیں تو کہیں کہ وہ جسم سے آپ کی چسپے ہوئے، اور وہ گندگی لگی ہو تو آپ کی نماز کہاں سے ہوگی؟ تو اس وقت بھی یہی شرط تھی کہ بھی جوتے پہن کر نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن تو پاک ہونا ضروری تھا۔ اب صورت مسئلہ مولانا بھائی آپ کا یہی ہے کہ اس زمانے کے اندر عذر تھا جس کی وجہ سے جوتے پہن کر نماز پڑھتے تھے، لیکن اس زمانے کے اندر مسجدیں ایسی نہیں ہیں۔ الحمدللہ آج کل مسجدیں بہت اچھی بنی ہوئی ہیں، عالی شان ہے، قالین بچھی ہوئی ہیں، کوئی مسجد میں کنکریاں نہیں ہوتی، اور کنکریاں ہوتی بھی ہیں تو ظالم جو ہے جو مسجد کے کمیٹی کے احباب ہیں
وہ نہیں چھوڑتے خادمین کو. میں نے ایک مسجد کی خادم کو دیکھا, کمیٹی کے سیکریٹری کو دیکھا میں, وہ مسجد میں آیا اور مسجد کے اندر آ کر وہ دیوالوں پر اس طرح لگا, دھول تھی تو مسجد کے مؤذن کو بلا کر ڈانٹا ہے. لیکن اس زمانے کے اندر وہ مزاج نہیں. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ پاکی صفائی کا اس طرح کا مزاج ہے لوگوں کا آج. تو وہ آج کل اسے تو نہیں مزاج نہیں ہے, تو اس لیے جب وہ عذر نہیں پایا جا رہا ہے تو اب عذر ختم ہو گیا, تو خلاف اولا یہی ہے کہ جوتے پہن کر نماز پڑھنا. جوتے پہن کر نماز پڑھنا یہ خلاف اولا ہے. تو دوسری بات, بہت اہم بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت نہیں تھی کہ جب بھی کوئی نئے جوتے لیتے تو جوتے پہن کر نماز پڑھنا. یہ اللہ کے رسول کی مستقل سنت نہیں تھی, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتے پہننا کچھ عذر کی وجہ سے تھا, جیسا کہ مسجدوں کے اندر کنکریاں ہونے کی وجہ سے تھی, عذر کی وجہ سے تھا. تو اس لیے جو جن ساتھیوں نے, جماعت کے ساتھیوں نے یہ حرکتیں کی ہیں, وہ مولانا صاحب کی بات کو ماننا چاہیے تھا. اور جنہوں نے اس طرح کی حرکت کی ہے, پہلی بات تو وہ مولانا سے معافی مانگے کہ انہیں مسئلہ بتانے کے باوجود بھی انہوں نے دین کو ایک مذاق بنایا ہے. پہلی بات تو مولانا سے معافی مانگے اور اللہ سے بھی معافی مانگے. آئندہ جو ہے اس طرح کے اپنی منمانی کے طور پر دین پر عمل کرنے کی کوششیں نہ کریں. اس لیے کہتے ہیں کہ بھی دین جو ہے پوچھ کر سیکھ کر چلنے سے آدمی ہر گناہ سے بچ سکتا ہے. منمانی کے طور پر اگر آدمی عمل کرنا چاہے وہ گمراہ ہو جائے گا. تو اس لیے صورت مسئلہ یہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جوتے پہن کر نماز پڑھنا تھا, یہ عذر کی وجہ سے تھا. لیکن آج اس زمانے کے اندر عذر نہیں ہے, اس لیے اس زمانے کے اندر جوتے پہن کر نماز پڑھنا ہر آدمی اس کو خلاف ادب سمجھتا ہے. جوتے پہن کر نماز نہیں پڑھنا چاہیے.